بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم بڑا موقع مل جاتا تو رسول نے کہا اس سے معافی مانگو. اب کہاں تو اتنا بڑا دولت مند اور کہاں یہ غریب آدمی. مگر عزیزو یاد رکھیے جملہ ایک ہی ہے، خطابت نہیں ہے، پوری تاریخ ہے. ظلم کی خاصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے کو چھوٹا بنا دیتا ہے، مظلومیت کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹے آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے. مجھے نہیں پتا کس کے دل میں اتر گیا اور کس کے سروں سے اتر گیا. یہ ظلم کی خاصیت ہے کہ آدمی کو چھوٹا بنا دیتی ہے. مظلومیت کی خاصیت ہے آدمی کو بڑا بنا دینا. اگر چادر سمیٹ کے ظلم نہ کرتا تو غریب سے معافی نہ مانگنی پڑتی. جھکا یا نہیں جھکا؟ رسول نے تکبر کو توڑا، معافی مانگ. اب وہ بھی سچا صحابی تھا، غلطی تو ہو گئی. ایک مرتبہ کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے واقعاً تیری شان میں غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے. غریب کا دل بڑا ہوتا ہے، کہنے لگا اتنا پریشان نہ ہو، میں نے معاف کر دیا. عزیزو یاد رکھیے جو آدمی غلطی کرنے والے کو جلدی معاف کر دے وہ ہے حسینی، اور جو ناک رگڑوائے اس کا حسین سے کوئی رابطہ نہیں. مطلب ہم جو ہے مثلا میری شان میں آپ نے کوئی گستاخی کر دی، آپ معافی مانگ رہے ہیں، میں چڑھے جا رہا ہوں. تو جو آدمی ایک قانون یاد رکھیے، جتنی جلدی آپ اپنے مجرم کو معاف کریں گے اتنی ہی جلدی خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا، اور جتنا دیر سے آپ معاف کریں گے اتنا ہی دیر سے خدا تمہیں معاف کرے گا. اب اگر چاہتے ہو جلدی معاف کرے تو اپنے خطا کار کو جلدی سے جلدی معاف کر دیا کرو. اس نے کہا بھائی میں نے معاف کر دیا. ایک مرتبہ مطمئن نہیں ہوا معافی مانگنے والا، کہنے لگا یا نبی اللہ یہ گھمنڈ آیا تھا دولت کی وجہ سے، میں چاہتا ہوں کہ آدھی دولت اس کو دے دوں. اما یہ بھی بہت اچھا آدمی تھا واقعا، ورنہ اگر ہمیں کچھ دینا پڑ جائے نا تو ہم کہیں گے یار معافی وافی کچھ نہیں ہے بھائی. انہوں نے کہا آدھی دولت میری اس کے نام کر دیجئے. نبی نے کہا اس میں بھی نہیں بولوں گا، اسی سے پوچھ. ایک مرتبہ اس سے کہا بھائی آدھی دولت تجھے دے رہا ہوں. کہا معاف کر دیا مگر دولت نہیں لوں گا. اس نے کہا بھائی دولت کیوں نہیں لینا؟ نبی نے کہا کیوں نہیں لینا چاہتا؟ جملہ ایک ہی ہے غریب کا، پتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ جو دولت اتنا دماغ خراب کر دے کہ آپ کے ادب کا بھی لحاظ نہ رہے. اب میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید اس لیے بنائی کہ رسول اعظم موجود ہیں، مجرم سامنے ہیں، مظلوم بھی سامنے ہیں. رسول نے سنت قائم کر دی کہ رسول بھی مجرم کو معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کا دل دکھایا ہے. تو اب چاہے میڈیا میں جتنی بھی باتیں سنتے رہنا، اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. اگر وہ چاہے یزید کو معاف کر سکتا ہے. رسول نے اپنا اختیار ہٹا کے بتا دیا، رسول نے معاف نہ کر کے بتا دیا جب تک مظلوم معاف نہ کر دے تب تک اللہ رسول بھی معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے. اب آ جائیے صبح عاشور، امام حسین نے کیا فرمایا؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی. خدا کی قسم آج تک ہر کو آپ نے مصائب میں سنا ہے، ذرا 1 منٹ آپ فضائل میں سن لیجئے تو آپ کے ذہن میں ہسٹری یاد آئے گی. مولا حسین مجرم آپ کا ہے، آپ کہیے نا اللہ نے معاف کر دیا. یہ میں نے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ سے جدا تھوڑی ہو. مجرم آیا ہے معافی مانگنے، کہہ دو اللہ نے معاف کر دیا. یہ کیا مطلب؟ کیا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. کہا میں نے کا لفظ عاشور کے دن اسی لیے رکھا ہے جب تک میں معاف نہ کر دوں. صلوات بھیج. اور میاں جب سیرت کی بات آ گئی تو سن لیجئے اچھی طرح، اسے دلوں میں لکھ کے لے جائیے اور اسے اپنے دل کو ایک سفید کاغذ کی طرح رکھیے اور اس پہ یہ پوائنٹ لکھ کے لے جائیے. مجرم امام حسین کا ہے اکیلے کا یا مجرم پورے صحابہ کا ہے؟ زور سے بتائیے. ہاں بھائی کیا فیصلہ آپ لوگوں کا پیچھے والوں؟ جناب عباس کا بھی مجرم ہے یا نہیں؟ جناب علی اکبر کا، جناب حبیب کا، سب کا مجرم ہے یا نہیں ہے؟ چلیے تو مجرم ہے سب کا، معافی مانگ رہا ہے امام سے. اچھا چلیے امام نے تو معاف کر دیا. ہم نے دیکھا تاریخ میں علی اکبر کے اقوال، تو ہم نے کہا بھائی شاید علی اکبر نے کہا ہوگا میں نے نہیں معاف کیا، جناب عباس نے کہا میں نے نہیں معاف کیا، حبیب نے کہا میں نے نہیں معاف کیا.
کہنے لگے کیوں بھائی ایسا؟ میں نے کہا میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ جب ہمارے ہندوستان پاکستان میں لڑائی ہوتی ہے اور بیچارے خطا کار آ کے معافی مانگ دیتے ہیں، اور اب جب ابا سب سے بڑے ہیں تو ان سے معافی مانگتے ہیں آ کے وہ لوگ، بھائی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، مگر ابا کے معاف کرنے کے بعد ابا بھی اتنے لاغر ہیں بیچارے، کہنے لگے میرے بیٹے سے اور پوچھ لیجئے، اور نہ بیٹے سے کہا میرے بھائی سے پوچھ لیجئے۔ یہ وہ مظلوم باپ ہے اپنے گھر میں، اسے پتا ہے اگر میں نے معاف کر دیا تو یہ جب اٹھ کے چلے جائیں گے تو میرا بیٹا مجھ پہ آ کے چڑھ جائے گا، ابا کوئی بات ہے اتنی جلدی معاف کر دیا، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں رہی، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں، ہم سے تو معافی منگوائی نہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو مجلس میں آ کے خالی سمجھتا ہے میں حسینی بن گیا ہوں۔ حسینی مجلس میں آنے سے نہیں بنتا، حسینی فکر لینے سے حسینی بنتا ہے۔ اب اس سے اما بھائی جب باپ نے معاف کر دیا تو تیری یہ اوقات کیا ہے جو کہہ رہا ہے؟ مگر پھر بھی آپ ایک ایک آدمی سے معافی منگواتے ہیں۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، ادھر حسین نے معاف کر دیا، اکبر احترام کے لیے چلے تاکہ ہر بیٹے کو باپ کے احترام کا طریقہ بتا دے، جب باپ معاف کر دے تو بیٹے کو بولنا